الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد صلاة کے بعد مقتدر علماء کرام میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی ہم اور آپ اللہ کے ایک مقبول بندے اور اپنے وقت کے ایک ولی کامل حضرت قبلہ حکیم مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے صاحبزادے محترم حکیم زبیر احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کی محفل میں یہاں جمع ہیں اور ان اللہ کے ولیوں کے توسط سے جو رحمتیں برس رہی ہیں اس سے اپنے دامن کو مالا مال کر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارا یہ بیٹھنا کل قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے ترجمہ سماعت فرمائیے اللہ فرماتا ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب
اپنا پیر مارو، یہ پانی نکلے گا، یہ تمہارے نہانے کے لیے بھی ہے اور تمہارے پینے کے لیے بھی۔ یہ اس کا ترجمہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ پیر مارو پانی نکلے گا اور نہانا بھی ہے اس پانی سے اور پینا بھی ہے؟ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور العزم پیغمبروں میں سے گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ رب کائنات بیان فرما رہا ہے، جس کی تفصیل حدیث کے اندر آئی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا گھر بھی دیا، اچھی صحت بھی دی، اولاد بھی دیے، بچے بھی دیے، گھر بار بھی دیا، بڑے خوش تھے آپ، سب کچھ دنیا کی نعمتیں آپ کے پاس موجود تھیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اب ہم اپنے اس بندے ایوب کا امتحان لیتے ہیں۔ مکان گر پڑا، چھت گر پڑی جس میں آپ رہا کرتے تھے، تمام اہل خانہ اس میں شہید ہو گئے، گھر میں جتنے مال مویشی تھے وہ بھی سب مر گئے، گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا۔ لیکن اس حالت میں بھی ان کی زبان پر ایک ہی لفظ الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر، اس حال میں بھی میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور امتحان سخت ہوا، صحت تھی وہ بھی چلی گئی، پورے بدن کے اندر آبلے پڑ گئے، بڑے بڑے آبلے، ایک جگہ پر چھالا پڑ جائے تو اندازہ لگا یہ کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، چاہے کہ پورے بدن میں چھالے ہوں اور آبلے ہوں، کیا تکلیف کا عالم ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی صبر کا دامن آپ نے اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور اس میں بھی کہتے رہے الحمدللہ، میں اپنے رب سے ہر حال کے اندر راضی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک روز اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تکلیف بہت ہے، کرم فرما دے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تمہاری دعا قبول، اب فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایوب اپنا پیر مارو زمین پر، پانی کا چشمہ نکلے گا، ایک پیر مارا پانی کا چشمہ نکلا، فرمایا اسے نہا لو، نہائے، پانی کی ساری بیماری اللہ نے دور فرما دی۔ فرمایا پھر پیر مارو، پار مارا، پھر پانی کا چشمہ نکلا، فرمایا پی لو، پیا، اندر کی جتنی بیماریاں تھیں وہ بھی دور ہو گئی، قلب نور سے روشن و منور ہوتا چلا گیا، اندرونی بیماریاں بھی دور، ظاہری بیماریاں بھی دور، ساری صحت حاصل ہو گئی۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ رب کائنات نے کرم یہ فرمایا کہ ان کی اولاد کو بھی دوبارہ زندگی عطا فرما دی، اہل خانہ بھی دوبارہ زندہ ہو گئے، پھر وہی رحمتیں اور برکتیں آ گئیں گھر کے اندر۔ یہ صبر کا صلہ تھا کہ انہوں نے آفتوں پر، مصائب پر، مشکلات پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید نعمتوں سے سرفراز فرما دیا۔ اب یہاں جو خاص بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے شفا حاصل کرنے کا اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ فرماتا جاؤ فلاں بوٹی کے اندر ہم نے یہ اثر رکھا ہوا ہے، وہ جا کے پی لو، شفا ہو جائے گی۔ جنگل میں معلوم کتنے بوٹیاں ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے پتے ہیں جس میں اللہ نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں، جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں سے جا کے اس کنویں کا پانی پی لو۔ بعض پانی کے اندر بھی خاصیت ہوتی ہے، کھاری پانی ہوتا ہے، آپ کے یہاں کراچی کے اندر بھی یہ منگو پیر لوگ جاتے ہیں اور جسم صحیح ہو جاتا ہے ان کا، ایسے کنویں بھی تھے۔ یہ بھی فرمایا جا سکتا فلاں کنویں میں چلے جاؤ، اس پانی کو ڈالو، شفا مل جائے گی۔
یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ فلاں دوا استعمال کر لو شفا مل جائے گی، فلاں بوٹی کا استعمال کر لو ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے یہ خاصیت اس میں شفا مل جائے گی، لیکن نہیں، بیماری کے شفا کا طریقہ یہ بتایا، ارکض بلجلک کا، اپنے پیر کو مارو، جب تم اپنے قدم مبارک مارو گے اور وہ پانی جب تمہارے قدموں سے مس ہو کر نکلے گا تو اس سے شفا ملے گی۔ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو سبق دینا مقصود تھا کہ اللہ کے پیاروں کے قدموں سے اگر پانی بھی لگ جائے تو اس میں بھی اللہ شفا عطا فرما دیا گیا۔ اللہ کے پیاروں کے پانی جو قدم سے لگ جائے، جو ان کے قدم مبارک کا دھون ہوتا ہے، وہ بھی شفا دے دیتا ہے۔ تو پھر اندازہ کرو کہ خود اللہ کا ولی کیوں نہیں شفا دے سکتے؟ ہم اگر یہ سوچتے رہیں کہ پتہ نہیں اللہ کا ولی شفا دیتا یا نہیں دیتا، پتہ نہیں مشکل آسان کرتا نہیں کرتا، یہ تو اللہ کے ولی کے قدموں سے، اللہ کے پیاروں کے قدموں سے لگنے والے پانی کا اثر ہے کہ وہ اگر ان پہ ڈالا جاتا ہے تو اس سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو پھر اگر خود اللہ کا ولی ہاتھ پھیر دے تو پھر کیوں نہ شفا حاصل ہو؟ اور یہ تو شفا کی بات ہے کہ اللہ کے ولیوں سے شفا ملتی ہے۔ یہاں تو شان یہ ہے کہ جس شہر کے اندر میرا نبی آرام فرما ہے، اس شہر کی مٹی میں بھی اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ بھی بیماروں کو شفا عطا کر دیتے ہیں۔ وہ کہا نا کہ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، علاج کرا کرا کر تھک جائے کوئی ایسا بیمار ہو جس کو لا علاج مرض ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، حکما نے جواب دے دیا ہو، اطباء عاجز آ گئے اس کے علاج سے، حضرت مولانا حسن رضا خان اس کا علاج بتاتے ہیں۔ فرماتے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، تو اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ حدیث ہمارے سے آتا ہے کہ صحابہ کرام جہاد سے آ رہے تھے، جنگ سے آ رہے تھے، گھوڑے تیز رفتار دوڑ رہے تھے تو دھول اڑ رہی تھی۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو جب مٹی اڑنے لگی تو بعض صحابہ کرام جو کھڑے تھے انہوں نے کپڑا اپنے ناک پہ رکھ دیا کہ مٹی ناک میں نہ جائے۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میرا شہر ہے، غبارت غبار المدینہ کے شفاء، اس مدینے کی غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھ دیا۔ وہ اور شہر ہوں گے جس کی مٹی سے بچا کرو، اس کی مٹی جائے گی تو دمہ ہو جائے گا، کھانسی ہو جائے گی۔ یہ تو مصطفیٰ کا دیار ہے کہ اس کی مٹی بھی اگر اندر چلی جائے تو ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں کی مٹی ہماری بیماری پیدا کرتی ہے اور مدینہ منورہ کی خاک بیماریوں کو رفع کر دیتی ہے، بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ مصطفیٰ کے مدینہ منورہ کی مٹی بھی شفا دینے والی، تو پھر میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ شفا دینے والے ہوں گے، وہ کیوں نہ مشکل آسان کرنے والے ہوں گے؟ جب مٹی مشکلیں آسان کر رہی ہے اور مدینہ شریف کی مٹی سے جب ہماری پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اور بیماریاں دور ہو رہی ہیں، تو پھر اندازہ کرو کہ جس کی برکت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس برکت والی ذات کی کیا شان ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک نعت لکھی، وہ بڑی پیاری نعت۔ اس نعت کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کی اور ساتھ ساتھ نعت بھی ہو رہی ہے۔ اس حمد اور اس نعت کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ وہی حاکم برایا
وہی دافع بلایا. حضور کے لیے فرما رہے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ حاکم بھی اللہ نے بنا کر بھیجا ہے ان کو، اور مشکلوں کو دفع کرنے والا بنا کر بھیجا. ساری مشکلیں وہ دفع فرما دیتے تھے. وہی حاکم برایا وہی دافع بلایا اور وہی قاسم عطایا. وہی دافع بلایا کوئی تجھ سا کون آیا، تجھ حمد ہے خدایا. اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھ حمد ہے خدایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حاکم بھی بنایا، دافع بلایا بھی بنایا، قاسم عطایا بنایا. اللہ کی عطاؤں کو تقسیم فرما رہے ہیں اور جو مشکلیں آ رہی ہیں امت کی مشکلوں کو دور فرما رہے ہیں. جب حضور کے دیار کی مٹی مشکل آسان کر سکتی تو حضور تو نہ مشکل آسان کر سکتی. اور شفا دینا یہ تو کم بات ہے، یہ تو کم مرتبہ ہے. اللہ کے پیاروں کی قدموں سے لگنے والی مٹی کی تو شان یہ کہ مرد کوئی مردہ ہو تو اس کے اندر بھی زندگی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی بیمار کو شفا دینا یہ پھر بھی کم مرتبہ ہے. ایک مردے کو زندہ کرنا، اللہ. مجھے وہ قرآن پاک کا واقعہ یاد آ رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کوہ طور پر آؤ، ہم تمہیں کتاب دینا چاہتے ہیں. آپ 40 روز کے لیے گئے. یہ جو اولیاء کرام چلہ کرتے ہیں 40 دن کے اندر ایک خاص خصوصیت ہے، خاص نسبت ہوتی ہے، خاص اثر ہوتا ہے 40 دن کے اندر. آپ 40 دن کے لیے گئے کوہ طور پر اور اپنے پیچھے اپنے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے کہ تم سنبھالو میرے امتیوں کو، میں جاتا ہوں. حضرت جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تو یہاں پیچھے سے ان کے امتیوں میں سے ایک امتی سامری اس کا نام تھا، اس نے ایک بچڑے کو پوچھنا شروع کر دیا. ایک گائے بنائی سونے کی اور سونے کی ایک گائے بنا کر اس کو پوچھنا شروع کر دیا. اور کمال یہ تھا کہ وہ سونے کی گائے بولتی بھی تھی. وہ کیسے بولتی تھی؟ سونے کی تھی، چلتی کیسے تھی؟ پوچھا حضرت ہارون نے یہ تم نے کیا کیا، یہ بولنے کیسے لگی؟ تو قرآن اس کو نقل کرتا ہے جو اس نے کہا کہ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. کہتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے پر سے گزر رہے تھے بیٹھ. حضرت جبرائیل ایک گھوڑے پر سے بیٹھ کے گزر رہے تھے. اس گھوڑے کا قدم جہاں لگتا تھا وہاں سبزہ اگ جاتا تھا. اس گھوڑے کا قدم جہاں لگتا تھا وہاں سبزہ اگ جاتا تھا. میں نے وہ مٹی لی اور وہ مٹی لے کر جب اس سونے کے بچڑے کے اندر ڈالی تو یہ بھی زندہ ہو گئی. یہ بولنا شروع کر دیا. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. میرے دل نے کہا کہ یہ کام کر لے گا. یہ مٹی بڑی تاثیر والی اثر والی ہے، اس کو ڈال کے دیکھتے ہیں. جب میں نے بچڑے میں ڈال کے دیکھا سونے کا بچڑا تھا، بولنے بھی لگا چلنے بھی لگا. اب آپ اندازہ کیجئے حضرت جبرائیل کے قدم سے وہ نہیں لگی مٹی. حضرت جبرائیل تو گھوڑے پر سوار تھے اور وہ گھوڑے کی ٹاپ جس مٹی کو لگتی ہے اس مٹی میں بھی اللہ اتنا اثر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مٹی اگر بچڑے کے منہ میں جاتی ہے تو بچڑے کو اللہ زندگی عطا فرماتا ہے.
تو پھر خود اللہ کے ولیوں کے آستانے پر کوئی آئے گا اور اس کا دل مردہ ہوگا تو پھر ان کے سامنے آ کر اس کا دل کیوں نہ زندہ ہو جائے. حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا ساری زندگی. مردہ دل آیا کرتے تھے جن کے دل کفر سے، عصیان سے، نافرمانیوں سے، شرک اور کفر سے، بدعتوں سے جن کے دل مردہ ہو چکے تھے، جب وہ اس اللہ کے ولی کے آستانے پر آتے تھے ان کی نگاہ پڑتی تھی، دل زندہ ہوتا چلا جایا کرتا تھا. اللہ سبحان اللہ قربان. اور حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اسی شعر پر عمل کیا. اعلیٰ حضرت جیسا کہ واقعہ آپ نے سنایا، اکثر مقررین سے سنا، حضرت حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کے اندر زمان میں تھوڑی سی لکنت تھی. آپ کے والد صاحب لے کر آئے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت، مرشد کی خدمت، حضرت شاہ الدین رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے فرمایا ان کو لے جاؤ سرین شریف، اور ان سرین شریف کے اندر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر جو حاضری دینے والے خدام ہیں ان کی جوتیاں جہاں پڑی ہوئی ہو اس خاک کو ان کے منہ کے اندر رکھ دو، اللہ شفا عطا فرما دے گا. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، تو اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اب آپ کے والد صاحب فرماتے بس وہ مٹی کا رکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم صاحب کو قبلہ کو شفا عطا فرمایا. اور حکیم صاحب قبلہ نے بھی یہ نسخہ اپنی گرے کے اندر باندھ دیا. فرمایا کرتے تھے ان کے پاس ایک مطلب کے اندر، ایک برنی کے اندر ایک خاص چیز، ایک صفوف پسا ہوا رکھا ہوا تھا. فرماتے تھے جب بھی کوئی میں علاج کر کر کے تھک جاتا تھا اور کسی سے فائدہ نہیں ہوتا تھا تو یہ تھوڑا سا صفوف دیتا ہوں، شفا ہو جاتی ہے. میں نے پوچھا اس صفوف کے اندر کیا ہے؟ فرمایا جب جاتا ہوں حیدرآباد سے ہی اور شریف میں حاضر ہوتا ہوں، وہاں جو تبرک ملتا ہے چنے مرمرے کا وہ میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے. جو لا علاج مریض آتا ہے اس کو مرشد کے آستانے کا یہ شفا یاب دیتا ہوں، تھوڑی سی چٹکی اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. اصل میں عقیدہ بھی ہونا چاہیے. عقیدہ مضبوط ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر ملتا ہے مرشد کے در سے سب کچھ ملتا ہے. عقیدہ نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ملتا آدمی کو. ہاں عقیدہ لے کر جائے کہ اللہ کے ولیوں کے آستانے پر سب کچھ ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ اپنے ولیوں کے ذریعے عطا کرتا ہے، اپنے پیارے مقبولوں کے ذریعے ان کے توسط سے عطا کرتا ہے، ان کی دعاؤں سے عطا کرتا ہے. جب یہ عقیدہ لے کے جاؤ گے تو انشاءاللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں آؤ گے. اللہ کے ولیوں کے آستانے پر جاؤ گے تو جھولی بھر کے آؤ گے انشاءاللہ. حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر کتنے لوگ آتے تھے، کتنے لوگ آتے تھے اور فیضیاب ہو کر جایا کرتے تھے. لا علاج مریض. ایک واقعہ کے صاحب سنا رہے تھے کہ آیا وہ اور اس نے اپنی اہلیہ کے لیے کوئی دوا مانگی. حکیم صاحب نے اہلیہ کے لیے دوا دی تھی اس کو. اب اس نے دوا دی، اہلیہ کی مستورات کی دوا دی، وہ سمجھا نہیں، وہ سمجھا شاید یہ میری دوا ہے. اہلیہ کی اپنی دوا خود پی کر آ گیا. دوسرے دن حکیم صاحب نے کہا کیا حال ہے بھائی اہلیہ کا؟ کہنا وہ تو میں نے اپنے لیے مانگی دوا. کہنا اچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے کا اللہ نے صحت عطا فرما دی. اب آپ بتائیے کہیں ایسا ہو سکتا ہے بیماری عورتوں کی ہو اور پیلے مرد اس کی دوا کو؟ اصل میں دوا پہ نہیں، یہ اللہ نے اپنے ولیوں کے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی. ان کے ہاتھوں سے اگر مٹی بھی چلی جاتی تو اس میں بھی اللہ شفا عطا فرما دیتا. یہ دواؤں سے شفا نہیں ملتی، یہ تو ہاتھوں سے شفا ملتی ہے. اللہ کے ولی تھے، مقبول ولی تھے حکیم صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جس کو جو دیا دے دیا، جو لکھ دیا اسی میں اللہ تعالیٰ شفا ان کو عطا فرما دیا کرتا تھا. اور آج بھی ان کے آستانے پر یہ فیض مل رہا ہے. جو آ رہے ہیں لوگ ان کو شفا مل رہی ہے. ظاہری امراض سے بھی شفا مل رہی ہے اور باطنی امراض سے بھی شفا مل رہی ہے. ظاہری امراض سے زیادہ باطنی امراض خطرناک ہیں. اگر آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ حضور کی توہین کرنے لگیں، آپ صحابہ کی توہین کرنے لگیں، آپ اللہ کے ولیوں کی توہین کرنے لگیں، عقیدہ آپ کا بگڑ جائے، عقیدہ آپ کا خراب ہو جائے تو آخرت بگڑ گئی، عاقبت خراب ہو گئی، قبر خراب ہو گئی، قبر کے انجام، قبر کی مٹی خراب ہو گئی. یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. دنیا کے اندر اگر بیماری ہو تو ٹھیک ہو سکتی ہے
لیکن اس بیماری کو، قلب کی بیماری کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ وہ آستانے ہوتے ہیں حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے، وہ آستانے اللہ کے ولیوں کے کہ ظاہری بیماروں کو بھی شفا ملتی ہے اور روحانی بیماروں کو بھی شفا ملتی ہے۔ حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہر ہفتے اپنے آستانے شریف پر واعظ فرمایا کرتے تھے، اس واعظ کے اندر لوگوں کو ہدایت فرمایا کرتے تھے، رشد و ہدایت فرمایا کرتے تھے، اس کو سن کر نہ معلوم کتنے تھے جن کے عقیدے درست ہو گئے، نہ معلوم کتنے تھے جن کے اعمال درست ہو گئے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن حکیم صاحب قبلہ کی محفل میں آئے اور ان کی واعظ سنا تو اللہ نے ان کو ہدایت عطا کر دی، نمازی پکے بن گئے، نماز پڑھنے لگے، روزے دار بن گئے، حج کرنے والے بن گئے، جو کچھ برائیاں تھیں وہ برائیاں چھوٹ گئیں۔ تو عزیزان من، یہ اللہ کے پیاروں کے جو آستانے ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ شفا خانے ہیں۔